سائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ تو حکومت جناب پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی کارکنوں کو تو اسلام آباد سے پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن پاکستان جو ہے بدستور سیاسی بحران کی گرفت میں ہے۔ حکومتی وزراء اور مشیر بے شک رات گئے ہونے والے آپریشن کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے آثار جو ہیں وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ گزشتہ رات کے آپریشن نے پاکستان کی سیاسی فضا کو نہ صرف مزید تلخ بنا دیا ہے بلکہ مہازارائی بڑھنے کے امکانات میں بھی جو ہے اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت نے اپنی طرف سے پی ٹی آئی پر مذاکرات کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پاس مسئلے کا حل صرف ڈنڈا ہے، لیکن اس حکمت عملی سے خیر کا پہلو نکلنے کے امکانات جو ہیں اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ جی دھرنا جو ہے وہ جاری ہے۔ ان کے بقول یہ ایک تحریک ہے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے حکم کے مطابق جاری رہے گی۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیں گے، اور پرامن طریقے سے ڈی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ وہ ایریا جہاں پر اجازت نہیں ہے، جہاں پہ خان صاحب کا اختیار ہے، یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اختیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے، کہ یہ ایک تحریک ہے۔ لیکن اسلام آباد سے پسپائی کے بعد پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ وہ اپنے احتجاج کیسے جاری رکھے گی؟ کیا وہ احتجاج کا مرکز دوبارہ سے اسلام آباد کو بنائے گی یا پھر اس کا دائرہ کار جو ہے مختلف شہروں میں پھیلائے گی؟ کیا وہ دھرنے پر بیٹھنے کی جو مشکل حکمت عملی ہے اسی پر عمل پیرا رہے گی یا پھر جلسہ جلوس اور مظاہروں پر اکتفا کرے گی؟ یہ سب پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے سوالات ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیے سوالوں کی فہرست صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ خود اس کے کارکن ہمدرد اپنی قیادت کی حکمت عملی پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی چند رہنماؤں بشمول امین گنڈاپور کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کے بہت سے دوسرے بڑے نام احتجاج کے دن کیوں غائب تھے؟ ڈی چوک تک آنے کا فیصلہ کیسے ہوا؟ بشرا صاحبہ جو ان کے بقول غیر سیاسی خاتون ہیں، وہ پارٹی میں فیصلہ سازی پر کیسے حاوی ہو گئیں اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے حکومتی رد عمل کا اندازہ کیوں نہ کر سکی، یعنی کہ انٹیسپیٹ کیوں نہ کر سکی؟ اتنا بڑا کامیاب شو ہم نے کرایا، ورکر آئے، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ سوائے ایک علی امین گنڈاپور کے باقی لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آئی۔ آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی، آپ نے لوگوں کو نکالا۔ یہ کس نے راتوں رات فیصلہ چینج کیا کہ نہیں جی ہم نے تو ڈی چوک ہی پہنچنا ہے؟ تو ڈی چوک پہنچنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نہیں مانی۔ اگر بشرا بی بی نہیں مانی تو بشرا بی بی تو غیر سیاسی خاتون تھی، کہ ذمہ داری ہماری لیڈرشپ کے اوپر آتی ہے کہ وہ بالکل غائب رہی۔ ایک علی امین گنڈاپور کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ یعنی کہ سوال ہی سوال، اور اس میں ایک چھپتا ہوا سوال یہ بھی ہے کہ کیا آپریشن کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں؟ کم از کم سماجی میڈیا پر پی ٹی آئی اور اس کے جو ہمدرد ہیں وہ یہی دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن حکومت ان الزامات کو بھرپور طریقے سے سختی سے جو ہے رد کر رہی ہے۔ بقول وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے اگر کوئی ہلاک ہوا ہے تو اس کے جو کوائف ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ جب سے وہ بھاگے ہیں اس کے بعد ایک دم پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی 33 لاشیں ایک ہاسپٹل میں ہیں، پتہ نہیں کتنی لاشیں ایک ہاسپٹل میں ہیں۔ ان کے لوگ صبح سے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں۔ مجھے اگر کوئی ہے تو نام بتا دیں کہ یہ فلاں بندہ، ابھی تک کوئی نام یا کچھ نہیں بتا سکے۔ ایک دوسرے پہ الزامات کی دھول اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں ہونے والے احتجاج جو ہے بین الاقوامی میڈیا پر شہ سرخی بنا رہا، حتیٰ کہ بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ کی اہم شخصیات اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے منگل کو عمران خان کی رہائی اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کا ختم کرنے کا جو ہے مطالبہ کیا۔ ان میں سب سے عام شخصیت جو ہے وہ رچرڈ گرینل ہیں، جو ٹرمپ کے سابقہ دور میں نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر رہے ہیں اور اب ٹرمپ کی عبوری ٹیم کے اہم رکن ہیں۔ گرینل کو یوکرین اور روس کے درمیان امن مذاکرات کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے عمران خان کو رہا کرو کی مختصر پوسٹ کی ہے۔ ٹرمپ ٹیم کے ایک اور اہم رکن زلمے خلیل زاد نے شہباز حکومت کے جو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات پر جو ہے تشویش کا اظہار کیا اور اسے تباہ کن غلطی قرار دیا ہے۔ زلمے خلیل زاد صاحب جو ہے ٹرمپ کی گزشتہ دور کی انتظامیہ کا بڑا اہم حصہ تھے اور وہ مسلسل سماجی میڈیا پر شہباز حکومت پر ہمیں تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنی تازہ ترین پوسٹ میں زلمے نے لکھا ہے کہ دیکھتے ہی گولی مارنے کا جو حکم ہے وہ امن و امان پر عمل کرانے کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی پاکستان اور اس کے مستقبل کی خاطر یہ حکم جو ہے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں
ان سے کہا ہے کہ جی وہ مفاہمت کے عمل کا فوری آغاز کریں، یہ ان کی تجویز ہے۔ یعنی کہ بین الاقوامی بیانیے کی لڑائی میں شہباز حکومت جو ہے اپنی مثبت تصویر بنانے میں ناکام نظر آ رہی ہے، خصوصاً اس پس منظر میں جب امریکی کانگریس کے کئی اراکین نے پاکستان کی سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تنقید جو ہے وہ تیز تر کر دی ہے۔ امریکی کانگریس کے اراکین عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے ساتھ احتجاج اور میڈیا خصوصاً سماجی میڈیا کو بزور قوت دبانے کے عمل کی مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر پاکستانی سیاست کی ایک اور معتبر آواز مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ جی ملک میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد فروری 2024 میں ووٹ کی چوری سے پڑی۔ لاڑکانہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی شدید وہ مذمت کرتے ہیں اور جو اپنے لیے قانونی حق سمجھتے ہیں وہی وہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کے لیے بھی حق سمجھتے ہیں۔ رہائی قانون وغیرہ وہ بھی اگر کوئی مذاکرات ہوں، کوئی بات چیت ہو تو راستے نکل آتے ہیں، لیکن زبردستی یہ کہنا کہ وہ کہیں کہ ہم تو ہر قیمت پر جیل میں رکھیں گے، آپ کہیں گے ہم ہر قیمت پر نکالیں گے، تو اس کا نتیجہ سوائے انار کی کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سب ایک قوم ہے، ایک ملک ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ تو جناب بنیادی بات یہ ہے کہ جی پاکستان کا سیاسی بحران جو ہے وہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ جو ہے وہ ریاست میں ابھرنے والے تضادات کو حل کرنے کے بجائے انہیں بڑھا رہی ہے، جو کہ خطرناک صورتحال کو جو ہے جنم دے سکتی ہے۔ جو صورتحال ہے بجائے اس کے کہ جی توجہ جو ہے بنیادی مسئلے کے حل کے لیے ہو، یہاں مرض کی علامتوں سے جو ہے وہ کشتی لڑی جا رہی ہے، یعنی کہ سماجی میڈیا کے کان کھینچ دو، انٹرنیٹ بند کر دو، اختلاف رائے کو کچل دو۔ ان باتوں سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھے گا۔